اخباری اطلاعات کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف نے 2 اور 3 ستمبر کو پہلے کراچی میں اور پھر لاہور میں پاکستان کے ممتاز بزنس مینوں کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں۔ یہ بڑا گروپ تھا بزنس مینوں کا دونوں جگہوں پہ، اور وہاں ان کی طویل ملاقات ہوئی ہے۔ 3 سے 4 گھنٹے تک یہ ملاقاتیں دونوں 3 سے 4 گھنٹے تک جاری رہی ہیں۔ اس بارے میں کوئی سرکاری پریس ریلیز تو جاری نہیں ہوا، نہ ISPR کا نہ کسی اور ادارے کی طرف سے، لیکن بہت سی خبریں باہر آئی ہیں ان بزنس مینوں کے توسط سے جنہوں نے باہر آ کے جو اس میٹنگ میں موجود تھے، انہوں نے بعد میں ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے کچھ اس کا احوال سنایا ہے۔ یہ سننے کے بعد جو پہلا تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے پالیسی معاملات ہیں جن کے اوپر چیف آف آرمی اسٹاف نے اظہار خیال کیا ہے۔ پاکستان میں فیوچر میں اکانومی کی کیا صورتحال ہوگی، کس طرح سے انویسٹمنٹ آئے گی، کیسے اس کو استعمال کیا جائے گا، اور یوں انہوں نے ایک بڑی تفصیل کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اپنے پلانز کا اظہار کیا، بزنس مینوں کے سوالوں کا جواب دیا، اور بزنس مینوں نے باہر آ کے انتہائی اطمینان کا اظہار کیا کہ وہ تمام خدشات جو ہمارے ذہنوں میں پاکستان کے مستقبل کے بارے میں، پاکستان کی اکانومی کے مستقبل کے بارے میں تھے، وہ سارے ختم ہو گئے ہیں، اور ہم محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے۔ یہ ساری باتیں انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کی گفتگو کے تناظر میں کی ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ اب ایک مرکزی حیثیت کی حامل ہوگی، اور فوج اکانومی کو ریفارم کرنے کا فریضہ سر انجام دے گی۔ اگر ایسا ہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک نیا پولیٹیکل آرڈر بھی غالباً جنم لے گا، تاکہ اس پولیٹیکل آرڈر کی مدد سے جو اکانومی کو امپروو کرنے کی کوششیں ہیں ان کو مدد مل سکے۔ تو اس بارے میں میرے ذہن میں جو ایمرجنگ کانٹورز ہیں نئے پولیٹیکل آرڈر کے، میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں کچھ اظہار خیال کیا جائے۔ تو نیا پولیٹیکل آرڈر جو ایمرج کرے گا وہ کوئی بہت نیا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے نیا نہیں ہوگا کہ پاکستان کے اندر فوج کو 1958 کے بعد سے آج تک ایک مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس کا پچھلے سابق چیف آف آرمی اسٹاف نے اپنے الوداعی خطاب میں اس کا اعتراف بھی کیا تھا کہ ہم نے پچھلے 70 سال سے پاکستان کے سیاسی معاملات میں ہم دخیل رہے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی اگر فوج اب بھی ہوگی۔ جو نئی بات ہے وہ غالباً یہ ہوگی کہ اب پاکستان کی اکانومی کے بارے میں بھی فوج براہ راست اور بہت تفصیل کے ساتھ اس کے اندر حصہ لے گی، اور یہ اس لیے شاید ضروری ہو گیا ہے کہ پاکستان کی اکانومی اب جس حد تک خراب ہو چکی ہے اور جتنے ہمارے مسائل بڑھ چکے ہیں، اس کی وجہ سے اب ہماری سلامتی، ہماری سیکیورٹی کے خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ چونکہ نیشنل سیکیورٹی تو فوج کا ہمیشہ سے براہ راست ایک انٹرسٹ کا ایریا ہے، تو اب چونکہ اکانومی ہماری سیکیورٹی کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گئی ہے، تو اکانومی کو ایڈریس کرنا بھی فوج یہ سمجھ رہی ہے کہ اب ان کا براہ راست یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ یہ کام کریں۔ اور پھر اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جو بنی ہے اور اس کو ایک قانونی جواز بھی فراہم ہو گیا، اور اس کی جو ٹاپ باڈی ہے اس پہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی ممبر ہیں، تو اس کے بعد اس کو ایک قانونی بنیاد بھی فراہم ہو گئی ہے۔ تو اس لیے پہلا جو میں نقطہ سمجھتا ہوں اس نئے پولیٹیکل آرڈر کا، وہ پھر اس کو ریٹریٹ کرتا ہوں کہ فوج کو مرکزی حیثیت حاصل ہوگی، اور منتخب حکومت اگر آ بھی جائے گی تو منتخب حکومت کی حیثیت ایک ثانوی ہوگی۔ اگرچہ خارجہ پالیسی کے معاملات ہوں، جیسے انڈیا کے ساتھ تعلقات، افغانستان کے ساتھ تعلقات، امریکہ کے ساتھ تعلقات، ان معاملے میں تو پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ ہی فیصلہ کن کردار ادا کرتی رہی ہے، اور اسی طرح سے سیکیورٹی کے معاملات کے بارے میں بھی اسٹیبلشمنٹ ہی ڈومینیٹنگ رول رہا ہے۔ لیکن اکانومی کے بارے میں اس حد تک شاید پہلی دفعہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ دخیل ہوگی، تو ایک نیا پہلو یہ ہوگا
کہ اکانومی کو مرکزی حیثیت حاصل ہوگی اور فوج اکانومی کو لے کے آگے چلے گی اور اکانومی کو ریوائول کے لیے، اکنامک ریفارم کے لیے وہ بنیادی کردار ادا کرے گی. یہ دوسرا اس کا نقطہ ہوگا اور اس کے بڑا آبجیکٹو بھی یہی ہوگا کہ اکانومی کو بہتر کیا جائے. سیاسی میدان میں غالباً اس کی مینجمنٹ کے لیے ضروری سمجھا جائے گا کہ عمران خان صاحب کو آنے والے انتخابات سے غالباً باہر رکھنا ضروری ہوگا، رکھا جائے گا، جو آثار نظر آ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہونا چاہیے، میں اس بارے میں بات کر رہا ہوں کہ کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو گزشتہ اگر ہم 1977 کو، جب 1973 کے انتخابات کے بعد پہلی منتخب حکومت کو ہٹایا گیا تھا، فوج نے ہٹایا تھا مارشل لاء کے ذریعے، تو اس کے بعد سے یہ کے بعد دیگرے بہت سی حکومتوں کو ہٹایا گیا، تو کبھی ایسا نہیں ہوا آج تک 1977 سے 2023 تک کہ جس حکومت کو ہٹایا گیا ہو، جس سیاسی جماعت کو رخصت کیا گیا ہو یا جس پرائم منسٹر کو ہٹایا گیا ہو، اس کو پھر آنے والے امیجیٹلی نیکسٹ الیکشن میں اقتدار میں آنے دیا گیا ہو. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، وداؤٹ اینی ایکسیپشن. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے انتخابات میں عمران خان صاحب کی تو شاید کوئی جگہ نہیں بنے گی. وہ ہو سکتا ہے کہ جیل کے اندر ہی ہوں، ان کو مزید کوئی مقدمات میں قید ہو جائے اور وہ شاید الیکشن کیمپین نہ چلا پائیں، کیمپین کو لیڈ نہ کر پائیں. پی ٹی آئی کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ اگرچہ وہ انتخابات میں حصہ لے سکے گی، لیکن وہ اس پوزیشن میں حصہ لے گی کہ غالباً وہ اقتدار میں تو شاید نہیں آ سکے گی. اس حد تک اس کی پوزیشن کمزور ہو جائے گی، اس کے پاس ایسے کینڈیڈیٹس نہیں ہوں گے. تو یہ ایک ممکنہ نئے پولیٹیکل آرڈر کے اندر جو مجھے آثار نظر آ رہے ہیں وہ یہ نظر آ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی، جیسے ماضی میں جب پاکستان مسلم لیگ نواز کو ہٹایا گیا تو اس کے بعد جو پہلے انتخابات تھے 2002 کے، 1999 میں ہٹایا گیا، 2002 میں الیکشن ہوئے تو پی ایم ایل این الیکشن لڑ رہی تھی لیکن وہ بہت کمزور پوزیشن میں تھی، تو اس وقت وہ اقتدار میں نہیں آ سکی. بلکہ اس کے آگے آنے والے الیکشن 2008 میں بھی اس نے حصہ لیا لیکن وہ اقتدار میں نہیں آ سکی. تو اس کو موقع ملا پھر 2013 میں، یعنی 14 سال کے بعد. تو یہ ہماری ماضی کے جو ٹرینڈ رہے ہیں وہ اس کی بنیاد پہ تجزیہ کر رہا ہوں. اور پھر میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ میرا تجزیہ کہہ رہا ہے، تو اس لیے میں اس کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں. جو ہماری منتخب حکومت ہوگی اس کے بارے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ اس کی ایک پوزیشن ثانوی ہوگی. وہ اکانومی کے بارے میں بھی بنیادی فیصلوں کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا ہوگا اور ان کے جو فیصلے ہوں گے ان کے اوپر غالباً عمل کرنا ضروری ہوگا. یہ نئے پولیٹیکل آرڈر میں یہ غالباً ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. پھر یہ بھی ہے کہ چونکہ اکانومی کو بہت جلدی اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا مقصود ہوگا، تو ایسے میں جیسے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہماری جمہوری اور جو آئینی چند پہلو ہوں گے ہمارے ملک کے، وہ غالباً اس کو کسی حد تک اگنور بھی کیا جائے گا. یعنی ان کے اوپر جس طرح سے پوری طرح سے عمل کرنا ضروری ہوتا ہے ویسے شاید عمل نہیں ہوگا. وہ چیزوں کو کچھ کو اگنور کیا جائے گا تاکہ تیزی کے ساتھ اکانومی کو بحال کرنے کی کوشش کی جا سکے. یہ بھی مجھے ایسے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے انفارچونیٹلی. ہماری کورٹس پہ بھی دباؤ بڑھے گا، اس وقت بھی کچھ نظر آ رہا ہے اور فیوچر میں بھی مجھے ایسے نظر آ رہا ہے کہ کورٹس پہ دباؤ بڑھے گا. کورٹس یا تو کچھ فیصلے کریں گی ایسے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو منظور ہوں گے، اور کبھی وہ ایسے فیصلے اگر کریں گی جو آزادانہ ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو اگنور بھی کیا جائے. یہ بھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس وقت بھی یہ ٹرینڈ ایسے نظر آ رہا ہے اور یہ ٹرینڈ مستقبل میں ہو سکتا ہے بڑھ جائے جو آنے والے حالات ہیں ان کے مطابق. اسی لیے پرسنل لبرٹیز اور ہیومن رائٹس کے معاملات وہ بھی کسی حد تک کمپرومائز ہوں گے. جس طرح سے توقع کی جانی چاہیے کہ ایسے ملک میں جہاں آئین ہے، جہاں انتخاب ہے، جہاں جمہوریت ہے، وہاں پہ یہ سول لبرٹیز اور بنیادی حقوق کے معاملات میں کسی حد تک کمپرومائزنگ سچویشن ہوگی. یہ بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے.
اب چونکہ ہمارے فیوچر میں انویسٹمنٹ کے لیے اور اکانومی کے لیے جو پیسے ہوں گے اس میں انحصار گلف کنٹریز کے اوپر ہوگا. 3-4 ملکوں کے نام آنے والی اس گفتگو میں جو چند بزنس مینوں نے جو ان ملاقاتوں میں شامل تھے ان میں جو نام سامنے آئے ہیں جہاں سے میجر انویسٹمنٹ کی توقع کی جا رہی ہے، اس میں سعودی عرب ہے، اس میں UAE ہے، اس میں قطر ہے، اس میں ممکنہ طور پہ کویت ہے، اور پھر چائنا سے بھی انویسٹمنٹ کی توقع کی جا رہی ہے. تو ان ملکوں کے اوپر چونکہ ہماری اکانومی کا یا انویسٹمنٹ کا انحصار ہوگا، تو ٹریڈیشنلی یہ وہ ملک ہیں جو جب آپ کو کوئی انویسٹمنٹ کر رہے ہوں، آپ کے ساتھ کوئی بزنس ڈیل کر رہے ہوں، تو یہ ملک آپ کے ملک کی جمہوری اور سیاسی معاملات کے بارے میں بہت سے سوالات نہیں کرتے، جو کہ مغربی ممالک کرتے ہیں، وہ کنسرنڈ ہوتے ہیں. تو چونکہ یہ ملک جن کے اوپر ہمارا بہت انحصار ہوگا، یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ بہت سے سوالات ہمارے جمہوری اور بنیادی حقوق کے معاملات پہ پوچھیں گے. تو شاید اس لیے بھی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بنیادی حقوق اور سول لبرٹیز کے معاملات کو بہت بڑی پریارٹی نہیں ہوں گے آنے والے دنوں میں، جب ہم اکانومی کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. اب یہ چند سوالات بھی یہاں پیدا ہوتے ہیں، اور یہ سوالات کی طرف جانے سے پہلے میں ایک ذکر کر دوں. یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو PTI کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ پچھلے کئی ہفتوں سے گرفتار ہوئے ہیں، اور پھر ان کو بیل ملی ہے، عدالت نے ان کی رہائی کا حکم جاری کیا ہے، لیکن وہ دوبارہ گرفتار ہوئے ہیں. وہ ایک ریجن کی پولیس نے ان کو گرفتار کیا ہے اور ان کو رہائی ملی ہے، تو دوسرے ریجن کی پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا ہے. تو اس سے یہ میسج یہ دینا مقصود ہے غالباً کہ جو لوگ اس نئے پولیٹیکل آرڈر کے ممکنہ مخالف ہو سکتے ہیں یا مخالف رہے ہیں ماضی کے تجربات کی روشنی میں، ان کو شاید ان کے ساتھ سختی برتی جائے گی، اور انہیں موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ کسی طریقے کے ساتھ بھی فیوچر میں کھل کے اس کے خلاف کوئی پوزیشن لے سکیں یا اس کے خلاف کوئی ایجیٹیشن آرگنائز کر سکیں. تو یہ بھی ایک پیغام اس سے جاتا ہے. اب سوالات ہیں چند. پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہمارے موجودہ چیف جسٹس 16 ستمبر کو ریٹائر ہو جائیں گے، تو اس کے بعد نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب غالباً 16 ستمبر کو یہ پوزیشن ایزیوم کریں گے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں عام شہرت یہی ہے کہ وہ انتہائی سختی کے ساتھ کانسٹیٹیوشن کے اوپر عمل درآمد کے قائل ہیں، اور اپنے فیصلوں میں یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ آئین کے اوپر، قانون کے اوپر پوری طرح عمل درآمد ہو، اور وہ ادارے جو آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد میں رکاوٹ ہوں یا اس بارے میں کوئی سستی برت رہے ہوں، ان کے بارے میں ان کے بہت سخت فیصلے بازی میں آ چکے ہیں. تو اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے تو غالباً وہ 1 سال کے لیے ہوں گے. تو اس طرح کے جو نئے پولیٹیکل آرڈر کے اندر جو صورتحال پیدا ہوگی، اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو مزاج ہے وہ کیسے یہ دو چیزیں ریکنسائل ہوں گی، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. مجھے پاس اس کا جواب نہیں ہے، لیکن یہ ایک ممکنہ ایریا آف کانفلکٹ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں کے اندر. اس کے بعد یہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگرچہ ہمارا انویسٹمنٹ کے لیے انحصار تو گلف کنٹریز پہ ہے اور چائنا پہ ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ ہم مغرب کے ساتھ پورا ہمارے تعلقات اس سے کٹ کے رہ جائیں اور وہ تعلقات ہمارے بالکل نہ رہیں. ایسا تو نہیں ہوتا، قطع تعلقی تو نہیں ہوگی. ہمارا ابھی بھی سب سے بڑا ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے. پاکستان کو چونکہ ڈالروں کی بہت سخت ضرورت ہے، ایکسپورٹ بڑھانے کی ضرورت ہے، لہٰذا وہ یہ تو نہیں چاہے گا کہ ایکسپورٹ خطرے میں پڑ جائے جو یونائٹڈ اسٹیٹس کو جاری ہے. دوسرا بڑا ہماری جو ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے وہ یورپ ہے، وہ خطرے میں پڑ جائے. تو ان ملکوں کے ساتھ جو ممکنہ اعتراضات ہو سکتے ہیں نئے پولیٹیکل آرڈر کے کانٹیکس میں، اس کو بھی مینیج کرنا بہت ضروری ہوگا. یورپین یونین کے ساتھ تو ہمارا GSP+ کا بھی ایک معاہدہ ہے، اس کے بارے میں بھی بہت سے سوالات اٹھ سکتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ خطرے میں پڑ جائے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے معاملات ہیں جس پہ ہمیں ویسٹ کی تائید کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس
FATF, اس کے تحت ابھی حال ہی بھی انٹل ریسنٹلی گرے لسٹ میں تھے. اس سے ہم بڑی مشکل سے باہر نکلے ہیں. اور اگر مغرب ہمارے پالیسیوں کا خلاف ہو جائے تو عین ممکن ہے کہ ایک دفعہ پھر FATF کی گرے لسٹ کا ہمیں سامنا کرنا پڑ جائے. تو ایسے خطرات سے بچنے کے لیے ویسٹ کے ساتھ بھی ایک پازیٹیو انگیجمنٹ کی ضرورت ہوگی, اور ہم ایک حد تک ہی نئے پولیٹیکل آرڈر کے جو سخت گیر تقاضے ہیں ان کے اوپر عمل کر پائیں گے. تو یہ بھی ایک سوال ہے, اس کا بالآخر جواب نہیں ہے کہ ہم کس طرح ریکنسائل کریں گے ویسٹ کے ساتھ اپنے تعلقات اور ان کے ممکنہ اعتراضات کے ساتھ اپنے آنے والے دنوں کی پالیسی کو. پھر یہ بھی ہے کہ آنے والے انتخابات کا کیا مقام ہوگا. وہ انتخابات ہوں گے, میرے خیال میں تو وہ انتخابات ہوں گے, کیونکہ اس کے علاوہ ہمیں کوئی اور سسٹینیبل طریقہ نظر نہیں آتا حکومت چلانے کا. کون لوگ ورنہ حکومت چلائیں گے؟ میرے خیال میں انتخابات ہوں گے, اور یہ غالباً جنوری کے آخری ہفتے یا فروری کے پہلے ہفتے میں ہو جائیں گے, اگر حلقہ بندیوں کے معاملات مکمل ہو جائیں گے. اگر یہ حلقہ بندیوں کا معاملہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ نہیں 90 روز کے اندر انتخابات کرائیں تو شاید یہ پہلے ہو جائے, شاید یہ نومبر اور دسمبر میں بھی ہو سکتے ہیں الیکشن. لیکن بہرحال یہ انتخابات لیٹسٹ بھی ہوں تو فروری میں ہو جائیں گے. تو انتخابات تو ہو جائیں گے, اور انتخابات میں اگر یہ اس وقت عمران خان صاحب کی جو پوزیشن میں نے ذکر کی ہے اور PTI کی, تو پھر اگر یہ مینجمنٹ ہو جائے گی تو اس صورت میں پھر شاید انتخابات کرانے میں بھی اس پورے نظام کو کوئی خطرہ محسوس نہ ہو. تو ایک انتخابات کی حد تک تو معاملہ یہ ہے. اور PTI کے بارے میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں, عمران خان صاحب کے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کی پوزیشن, PTI کی پوزیشن تو ایک رہے گی اور وہ پارلیمنٹ میں بھی ہو سکتے ہیں, لیکن وہ ایک برسر اقتدار پارٹی کی حیثیت سے شاید نہ ہوں. اب اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو اکنامک اپلفٹ پلان ہے یہ کم از کم 6 سال اس کے بنیادی خد و خال کو امپلیمنٹ کرنے میں لگیں گے, مجھے ایسا اندازہ ہے. تو اگر یہ 6 سال ہوں گے اور فوج اس کا مرکزی کردار ہوگی تو پھر کیسے ممکن ہوگا کہ چیف آف آرمی سٹاف 3 سال کے بعد ریٹائر ہو جائے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ بھی ضروری ہوگا نئے پولیٹیکل آرڈر میں کہ ان کو اگلے 3 سال کے لیے پھر ایک ایکسٹینشن بھی شاید دی جائے گی, اور وہ 6 سال تک شاید اس پورے کام کو ایک کسی منطقی انجام تک پہنچانے کے بعد ہی ریٹائر ہوں گے. تو یہ بھی نئے پولیٹیکل آرڈر کا ایک جزو ہوگا میرے خیال میں. مجھے جب میں باتیں کر رہا تھا تو میرے ذہن میں بنگلہ دیش کا خیال آ رہا تھا. میں اکثر بنگلہ دیش ماڈل کا ذکر کرتا ہوں. تو یہ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ بنگلہ دیش ماڈل ہوگا. بنگلہ دیش ماڈل جو تھا اس میں غیر منتخب کیئر ٹیکر گورنمنٹ 3 سال چلی تھی, پیچھے فوج تھی فل سپورٹ کے ساتھ, اور اس نے کوشش کی تھی کہ وہ کچھ تھوڑا سا انتخابی نظام کو ریفارم کر لے, نئے الیکٹرل رولز بنا لیں. وہ 3 سال چلی اور 3 سال کے بعد پہ الیکشن کرا لیے, اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بین الاقوامی دباؤ بہت تھا بنگلہ دیش میں. یونائٹڈ نیشنز کا بھی بہت دباؤ تھا. یونائٹڈ نیشنز کی چونکہ پیس کیپنگ فورس میں بنگلہ دیش کے ٹرپس جاتے ہیں اور بہت بڑی رقم بنگلہ دیش کو اس کے عوض ملتی تھی, تو یونائٹڈ نیشنز نے جب یہ تھریٹ کیا کہ اگر آپ انتخابات نہیں کروائیں گے, فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کروائیں گے, تو ہم آپ کی پیس کیپنگ فورس میں آپ کے ٹرپس لینا بند کر دیں گے. تو اس کے نتیجے میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ پھر بنگلہ دیش کی حکومت کو انتخابات کروانے پڑے 3 سال کے بعد, ورنہ ان کا منصوبہ شاید اس سے بھی آگے جانے کا تھا. تو یہ پاکستان میں بھی ایک تبدیلی کے ساتھ کہ منتخب حکومت ہوگی جس کا 5 سال کا مینڈیٹ ہوگا, لیکن پیچھے فوج کی پوری سپورٹ ہوگی اور فوج انوالو ہوگی اکانومی کی اپلفٹ میں. تو ایک لحاظ سے یہ بنگلہ دیش کا ایک ماڈیفائڈ ورژن ہوگا جو پاکستان میں ہوگا. اب اس کے لانگ ٹرم ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب ایوب خان صاحب نے 10 سال کے لیے حکومت کی اور بہت کامیابی کے ساتھ اس طرح حکومت کی کہ ان کے زمانے میں بہت معاشی ترقی ہوئی, اقتصادی ترقی بے مثال ہوئی, اور بہت سی ایسی چیزیں جو آج ہمیں اس کی بنیاد ڈالی گئی, جیسے گرین ریولوشن ایگریکلچر کا ان کے زمانے میں ہوا, ایک جو انڈسٹریز ہیں ان کے زمانے میں قائم ہوئیں اور بہت ترقی کی انہوں نے, جو شرح نمو تھی یعنی گروتھ ریٹ وہ بہت ہائی تھا. لیکن اس کے نتیجے میں جب 10 سال کے اختتام پہ وہ رخصت ہوئے تو ملک کے اندر ایک پولیٹیکل کیاس تھا, پولیٹیکل بحران تھا, ایک ایجیٹیشن تھی,
اور اس حد تک ایجیٹیشن تھا کہ انہیں رخصت ہونا پڑا، انہیں ریزائن کرنا پڑا، اور ریزائن کرتے ہوئے وہ نظام بھی ٹیک اوور نہیں کر سکا جو انہوں نے تخلیق کیا تھا اپنے کانسٹیٹیوشن کے تحت، بلکہ انہیں مارشل لاء کے تحت نئے چیف آف آرمی سٹاف کو یہ اپنی حکومت سپرد کرنی پڑی۔ تو یہ پولیٹیکل کیاس کو کیا مینیج کر پائیں گے اگر ہم 6 سال تک اس طرح سے نظام چلائیں گے کہ اس میں جمہوری اور شخصی آزادیاں اور بنیادی حقوق کے معاملے کمپرومائز ہوں؟ تو اس کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہوگا کہ ایسے معاملات میں پاکستان چونکہ ایک جمہوری ملک ہے، جمہوریت کے تجربات کر چکا ہے، پرفیکٹ جمہوریت نہ صحیح لیکن جمہوریت تو یہاں رہی ہے، تو اس لیے لوگ اس کے عادی ہو چکے ہیں، لہٰذا یہاں پہ جمہوریت کو مزید کنٹرول کرنا اور اس کے اوپر جو گرفت ٹائٹ کرنا وہ شاید یہاں ممکن نہ ہو۔ تو اس لیے میرا خیال میں ضروری یہ ہوگا کہ یہاں جب اقتصادی ترقی کے لیے، اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا جائے تو اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ یہاں پہ جو جمہوری اور آئینی اور لیگل لائسٹیز ہے اس کا بھی ایک خاص حد تک تو خیال ضرور رکھا جائے تاکہ یہ کوئی آؤٹ برسٹ نہ ہو پائے، کوئی لوگوں کے اندر اس حد تک وہ اس کو ناقابل قبول نہ سمجھیں کہ اس کے خلاف ایک ایجیٹیشن کی صورت پیدا ہو، جیسے جنرل مشرف صاحب کے خلاف ایک ایجیٹیشن تھی جو شروع میں سیاسی جماعتوں نے نہیں کی تھی، وکلاء نے کی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ ایجیٹیشن اتنا بڑھ گیا تھا کہ جنرل مشرف صاحب کو بھی اس کے مقابلے میں کمپرومائز کرنے پڑے تھے اور ان کو مطالبہ تسلیم کرنے پڑے تھے آنے والی حکومت کو۔ تو اس لیے یہ اہم بات ہے کہ جو لانگ ٹرم ایفیکٹس ہیں وہ ہمارے نظر میں ہونے چاہیے کہ سیاسی طور پہ اور ملک کے آئینی طور پہ جو تقاضے ہیں ان کو ہم نہ بھولیں جب ہم اپنے ملک کی اکانومی کو، یقیناً اکانومی اس وقت بہت بڑی پریارٹی ہے، اس کے اوپر فوکس تو ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے کچھ سیاسی پہلو، جمہوری پہلوؤں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ میں نے ابھی ریسنٹلی اکانومسٹ میں ایک 1 پیج آرٹیکل پڑھا تھا اور اس نے اس بات کی پھر تصدیق کی تھی کہ اگر ہم نے جو اکنامک امپروومنٹ کے گینز ہیں ان کو سسٹینیبل بنانا ہے تو وہ جمہوری اداروں کے ذریعے ہی ممکن ہوتا ہے۔ اگر جمہوری ادارے آپ کے مضبوط نہ ہوں تو کسی حد تک آپ کی اقتصادی ترقی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ کرائسس کا شکار ہو کے ہم پھر کئی قدم پیچھے جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے میرا پارٹنگ تھاٹ یہ ہے کہ ہم اقتصادی ترقی کے لیے، اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے فوکس کریں پورا اور اس کے لیے تمام کوششیں کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ملک کے جمہوری اور آئینی تقاضوں کا بھی جس حد تک خیال رکھ سکتے ہوں وہ بھی ضرور رکھیں۔ بہت شکریہ۔